نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم منبر رسول پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام معزز سامعین اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل ہمارا مل کر نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں محبت کے ساتھ پڑھیں اور بآواز سے بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیک علیہ وآلک وآلہ وسلم۔ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت محفل ہے جو ہمارے یہاں کے نوجوانوں نے مل کر اور بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے اور یہاں کے ہمارے مولانا جمشید صاحب قبلہ کی دعاؤں سے یہ محفل ماشاءاللہ سجی۔ میں تمامی کامشید کے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو اور مولانا جمشید صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور سرکار غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے، اور جتنے آنے والے ہیں اللہ سب کو غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے ہم لوگ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے نعت رسول علیہ السلام پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اور پڑھنا جو ہے صحابہ کی سنت ہے، اور سننا یہ خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پیچھے والے بھی بولیں سبحان اللہ۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان رہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ خطیب ہندوستان حق گو مقرر حضرت علامہ مولانا جو ہمارے مکرانہ سے تشریف لائے مفتی شمس الدین صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہم القدسیہ انشاءاللہ تھوڑی لمحے میں ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے لیکن عاشق رسول کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب لوگ مل کر پڑھیں۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محبت سے بولیے نا یار۔ ہم سب جو ہے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو حضور پر درود پڑھنے پر دل کو بھی سکون ملتا ہے، ذہن بھی فریش ہوتا ہے، اور اللہ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔
کوشش کیجئے نا، شرمائیے مت، پڑھیے محبت سے وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل غریب نواز بھی نسل رسول سے ہیں، محبت سے کہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولایا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ کلام اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، یعنی حضور نے خود اسے قبول فرمایا اور خود میرے مصطفیٰ نے اسے سماعت بھی فرمایا، اور الحمدللہ اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ تو محبت کے ساتھ پڑھیں، عربی میں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم عربی مکمل نہیں سمجھ سکتے، لیکن چونکہ میں پڑھ رہا ہوں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر، تو ہم عربی میں پڑھیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی پیدا فرمایا تو عرب میں پیدا فرمایا۔ زور سے بولیے نا یار۔ اور حضور علیہ السلام پر جو کلام نازل فرمایا یعنی قرآن مقدس، اسے بھی عربی میں نازل فرمایا۔ تو محمد فرمائیے مت، ہم ناچ گانوں کی محفلیں دیکھتے ہیں، لوگ کس طریقے سے بے شرمی سے بے حیائی سے ناچتے ہیں گاتے ہیں، ہم تو حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، محبت سے بولیے نا ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے پڑھیے کہ پورا کامشیت ہی نہیں بلکہ پورے اطراف کے علاقے گونج جائیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر لوگ اپنے محبوب کی یاد منا رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں دل میں، میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب آئیے کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ، اور محبت سے پیچھے والے بھی کہیں، پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے اور بزرگوں کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ آئیے کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھنے اور سننے سے اللہ عشق رسول میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا باس گیا اور لاڈلا بیٹا تیرا بابا سے بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ ساتھ میں محبت کے ساتھ پڑھیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے نعرہ تکبیر مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں آپ حضرت بیٹھ جائیں حضرت اجازت ہاں بیٹھیں نا آپ حضرت بیٹھ جائیں سبھی آجا بیٹھ جائیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے محبت سے کہیں سبحان اللہ مجھے پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کلام ہے کہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن پھر بھی ہمیں سبحان اللہ کہنا ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم سبحان اللہ اس لیے نہیں کہلوا رہے کہ آپ ہمیں داد دیں اپنی نیتیں صاف کر لیں کہ ہم جو بھی سبحان اللہ پڑھیں گے حضور کے قول کے مطابق انشاءاللہ تعالی اللہ درخت عطا فرمائے گا جنت میں اس لیے سے پڑھیں
اور ہم نعت رسول سن رہے ہیں، قوالی نہیں سن رہے، تو محبت سے تڑپ کر کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو میرے اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی کیسی شان بیان کرتے، کہتے ہیں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے میں جانے، اے جانے میں جانے، تجلا عقیدہ کیا دیتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کرو شاہ، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کرو شاہ، یعنی شفیع روزے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے۔ اور آقا علیہ السلام کی شان میں نہ جانے کتنی نعتیں لکھ دی اور کتابیں لکھ دی، پھر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عشق ہو تو امام احمد رضا عشق ہوتا ہے، جیسا عشق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سرکار اعلیٰ صدقہ عطا فرمائے۔ عرض کرتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے۔ اب اسی حیرانی کے عالم میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد کہہ کے پکارا، کہیے سبحان اللہ۔ تو وہ غالباً یہی بات اعلیٰ حضرت کے ذہن میں آئی ہوگی، تو میرے امام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی گفتگو کو اور اپنے اس کلام کو اسی پر ختم کرتا ہوں، کس پر؟ لیکن رضا نے ختم سخن سے پہ کر دیا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن سے پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہو
علامہ مولانا مفتی شمس الدین مکہ ماشاءاللہ تشریف لائے. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. اب چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے کہ مزید ہم کلام پیش کریں، اور میں کامشید کے نوجوانوں کی طرف سے جو آج کی یہ محفل جشن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منعقد انہوں نے کیا، اور ایک حق کو، عالم دین کو انہوں نے دعوت دی، جو ماشاءاللہ مجمع میں ہو، جمعہ کا خطاب ہو، یا پھر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا وادی نور کا اجتماع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو یا ہزاروں کا مجمع ہو، جو بات کمرے میں ہوتی ہے وہی بات میدان میں بھی ہوتی ہے. کہ یہ سبحان اللہ. اور ایسے علماء میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ایسے علماء سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے علامہ جمشید عالم صاحب قبلہ نے میرے بارے میں بتایا کہ میں کافی عرصے سے یہاں پر آتا ہوں، اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. یہ میرا قول نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اور الحمدللہ ہم کل بھی مسلک اہل سنت پر تھے اور ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اسی مسلک پر رہیں گے. مسلک اہل سنت جس کو عرف عام میں اور پہچان کے لیے ہمارے بزرگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا. الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے شہروں میں یہ بات تھوڑی تھوڑی پائی جانے لگی، کسی کی جہالت کی بنیاد پر یا کسی کی کم علمی کی بنیاد پر، کہ سنی دعوت اسلامی ایک نیا فرقہ ہے. معاذ اللہ. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرقہ کسے کہا گیا؟ قرآن مقدس میں فرقہ کسے کہا گیا؟ جماعت کسے کہا گیا؟ یہ پہلے اس کا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد پتہ کریں. سنی دعوت اسلامی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے علاقوں میں خواجہ غریب نواز کمیٹی ہوتی ہے نا، غوث اعظم کمیٹی ہوتی ہے، یا رسول اللہ کمیٹی ہوتی ہے، ایسی بہت ساری کمیٹیاں ہوتی ہیں. ایسے ہی ایک کمیٹی، ایک تنظیم ہوتی ہے، ایسی ہی اہل سنت و جماعت کی یہ بھی ایک تنظیم ہے جس کا نام سنی دعوت اسلامی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو نام سے ہی پہچان لینا چاہیے کہ یہ کس مسلک کی تحریک ہے. دعوت اسلامی بعد میں، پہلے سنی لکھا ہوا ہے. کہ یہ سبحان اللہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ سنی لکھا ہوا ہے. اور مجھے بتائیے کہ سنی کا لفظ کون استعمال کرتا ہے؟ بولیے، کوئی تبلیغی استعمال کرتا ہے؟ زور سے بولیے بھائی. میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ جان اللہ نے دی ہے، وہی زندگی دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہی موت بھی دے گا، اور عزت ذلت سب اسی کے ہاتھ میں. کسی کی عزت کے نام لالچی ہیں، نہ کسی کے پیسوں کے. ہاں، جو عزت اللہ دے گا ہمیں، ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، اور ہمیں بس اسی کی رحمت سے امید ہے، کیونکہ الحمدللہ آج جو اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر نعت رسول پڑھ رہے ہیں اسی کا فضل ہے. اور سنی دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق بنایا. تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں، جو بھی جس کے بھی ذہن میں ہو. فرقہ کی پہلے ڈیفینیشن کسی سے سیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد کسی کے اوپر فرقہ اور یہ وہ ساری باتیں لگانے کی کوشش کریں. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ہمارے بھائی یہاں پر ریکارڈنگ کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری یہ ویڈیو آپ جہاں تک وائرل کر سکتے کریں. الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ خود سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں. سبحان اللہ. اور ماہرہ مطہرہ سے الحمدللہ خلافت، اور کئی بزرگان دین سے خلافت، جتنے بزرگوں نے خلافت دی سب مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں. تو فرقہ کہاں سے بنا؟ اسی طریقے سے حضرت کے حوالے سے بھی کچھ لوگ چیمے گوئیاں کرتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت نے کہا نہیں اور نہ مجھ سے کسی نے کہا، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. خود حضور مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جو ہمارے درمیان موجود ہے، خود الحمدللہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں. ان کی اہلیہ سرکار تاج الشریعہ سے مرید ہیں، ان کے بیٹے سرکار تاج الشریعہ سے مرید ہیں. پھر بھی ان پر جو ہے فتوے لگائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی دکانیں بند ہو رہی، لوگوں کے پیٹ پر لات مارا جا رہا ہے. اور یہ بھی کھل کر میں کہہ دوں کہ سنی دعوت اسلامی کے خلاف بھی جو بات کی جا رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. خیر، ہمارے امیر نے ہمارے پیروں میں زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں.
اس لیے یہ وضاحت کرنا میرے لیے جو ہے بہتر تھا کہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ بس ایک گزارش کروں گا، میں ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ہمارے ان آفتاب بھائی کو اور ان کے تمام نوجوانوں کو، غلام مدثر بھائی کو، منا بھائی کو، سب کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے آج اتنی بڑی محفل سجائی اور اتنا اچھا مجمع ماشاءاللہ موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی گفتگو کو بڑی ہی سنجیدگی سے سنیے گا انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں، اور سننے کے بعد انشاءاللہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت جمشید عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔